بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی کیونکہ سیریز چل رہی ہے اور آج اس کی آخری بیان ہے شب برات کے اوپر، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ شب برات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساری وہ بدعات ہیں جس کو ہم لوگ بہت شوق سے، بہت احسن انداز میں ہم لوگ وہ کرتے ہیں۔ اب وہ کون سی چیزیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اینڈ تک پورا بیان ضرور سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ آتش بازی مجوسیوں کی نقل ہے۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، اور آگ قہر الہی کا نشان ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے، اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ نیز یہ آتش بازی مشہور تہوار دیوالی کی نقل ہے جو ہندوؤں کا تہوار ہے، اور اس کے علاوہ یہ آتش بازی، بم، پھلجڑی، پٹاخے پھوڑنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عبادت میں مشہور لوگوں کی عبادت میں بلا وجہ دخل اندازی کا گناہ ہے، اہل محلہ اور مریضوں کو بلا وجہ ایذا پہنچانے کا گناہ ہے، اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا گناہ ہے، بلا وجہ اسراف کا گناہ ہے۔ یہ رسم نہ صرف یہ کہ ایک بے لذت گناہ ہے، بلکہ اس کی دینی اور دنیاوی تباہ کاریاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہو گیا آتش بازی، لیکن یہ چیز اب دیکھی جا رہی ہے کہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، لوگوں کو اس بارے میں تھوڑا شعور آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے میں نا زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ رواج کے اوپر چلتے ہیں، ہم لوگ دین کے اوپر کم چلتے ہیں، رواج کے اوپر، کہ رواج چلا آ رہا ہے، 50 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے تو ہم بھی اس کو کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، تو اس سے پہلے کا جو رواج چل رہا تھا بڑوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو آگے ختم کیا تھا، اور آج بھی یہاں پر یہی چیزیں چلتی جا رہی ہیں کہ ہم دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جو ہندوؤں کا رواج ہے، اب وہ چاہے ہماری شادیاں ہوں یا کوئی بھی تقریبات ہماری ہوتی ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، اب اس کے نا سارے وہی رواج ہم لے کے آ رہے ہیں، رسمیں وہی لے کے آ رہے ہیں۔ دوسرا، چراغاں کرنا، مسجدوں، بازاروں، گھروں، مقامات کو، جو خاص خاص مقامات ہیں اس کو سجایا جاتا ہے، کم کمیں روشن کیے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد گھروں سے باہر دروازوں پر کئی کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور دیواروں پر قطار و قطار چراغ رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ چراغ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ سب بے جائے اسراف و فضول خرچی ہے۔ اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے نا، تو پھر یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اور دوسری دلیلیں دینے کے لیے تعویلیں نکالتے ہیں، وہ چیز بھی تو کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی تو خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح کی اور بولے ہیلے بہانے، یعنی ایک ناجائز چیز کو جائز کرنے کے لیے دوسری چیزوں کے اوپر ہیلے بہانے کر کے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ چپ ہو جائیں، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور ہیلے بہانے شروع کر دیتے کہ جی اس میں بھی اسراف ہے، اس میں بھی اسراف ہے، اس میں بھی اسراف ہے، ہم صرف لائٹ ہی تو جلا رہے ہیں، لائٹ جلانے میں کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی تو آگے مسئلے پھر خراب ہوتے ہیں، جس کا شیطان جو فائدہ اٹھاتا ہے۔ علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ روشنی کی بدعت اول برا مکہ سے شروع ہوئی، جو ایک آتش پرست قوم گزری ہے۔ وہ قوم مسلمان تو ہو گئی، لیکن آتش پرستی کے اثرات پھر بھی ان کی زندگی میں نمایاں تھے۔ یہ لوگ اس موقع پر خاص طور سے روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور خلافت میں قوم برامکہ کو عروج حاصل تھا، جس کی وجہ سے منکرات اہل اسلام میں رواج پا گئی۔ اب یہ تب سے شروع ہوئی ہیں، یہ روشنیاں، چراغ اور یہ چیز کرنا، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ دین کے اوپر نہیں چلتے، رواج کے اوپر چلتے ہیں۔ تیسرا، حلوہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نیز اس کا اعتقاد شرعاً جائز نہیں، اور عقلاً بھی ممکن نہیں، کیونکہ دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں ہے۔ مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام، مبارک راتوں میں عبادت کے اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، بالخصوص شب برات کے موقع پر، کیونکہ آپ نے اپنے حجر مبارکہ میں ہی اس رات کی عبادت کی تھی، مسجد میں آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اب اگر اجتماع کا التزام ہو تو وہ بدعت شمار ہوگا، لیکن اب لوگوں نے کیا کیا کہ انفرادی عبادت تو لوگوں سے ہوتی نہیں ہے، گھروں میں لوگ عبادت نہیں کرتے، ہوتی نہیں ہے ان لوگوں سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ کوئی نعت خوانی کا کوئی مجالس ہو رہی ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غلط نہیں ہے،
کہیں نعت خوانی کی اگر محفل ہو رہی ہے تو غلط نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کیا اصل یہ عبادت تو نہیں ہو رہی نا، آپ تو صرف وہاں پہ بیٹھے ہوئے نعتیں سن رہے، سن لی آپ نے، اپنی انفرادی عبادت کیا کی وہاں پر، آپ وہاں پہ بیٹھ کے بیان سن رہے، بیان سن لیا، اپنی عبادت آپ نے کیا کی، اس رات کو آپ نے قیمتی کیسے بنایا، اصل وہ چیز ہوتی ہے۔ بیان تو آپ نے سن لیا، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا بیان سن لیا، ہو گیا، تو آپ کی اپنی عبادت کیا ہوئی؟ اس بیان سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا، وقتی طور پہ آپ کو شاید اس کا دل میں کوئی اثر ہو جائے، بعد میں پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی، رات گئی بات گئی والی بات ہو جاتی۔ انفرادی عبادت کا یہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے نا اللہ سے، کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تہجد کے ٹائم پہ ہم لوگ کیوں زور دیتے ہیں؟ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال بیان کیا کریں، باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اس ٹائم آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ڈیلوں کے مسئلے نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بزنس کی باتیں نہیں ہوتی، صرف انسان اکیلا، خاموشی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے۔ انفرادی عبادت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی ضروری یہ چیزیں ہوتی، اجتماعی عبادت کا یہ فائدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کرتے، وہاں پہ بیان ہوتے، اشعار پڑھے جاتے، اور وہاں پہ صحابہ کو مجمع وہاں پہ لگتا اور سب کچھ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انفرادی عبادت کی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ انفرادی عبادت کا زیادہ فائدہ ہے نہ کہ اجتماعی عبادت کا۔ نوافل کی جماعت مبارک راتوں ہوں یا عام دن، عورتوں کو گھروں میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا اور مردوں کو مسجد میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ علماء عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، جبکہ عند الاحناف نوافل کی جماعت نہیں ہوتی۔ پہلی بات نوافل کی جماعت نہیں ہوتی، دوسرا ہے کہ عورتوں کی جماعت کرانا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی اپنی گھروں میں پڑھیں، گھروں میں پڑھیں گے تو آپ کے بچوں پہ اثر پڑے گا، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے، ان کے اوپر اثر پڑے گا، ان کو بھی شوق پیدا ہوگا۔ اگر آپ ہر عبادت مسجد میں جا کے کریں گے تو پھر گھر کو کیا کریں گے؟ اور آپ سے فرمایا کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں پڑھیں، باقی سب سنت نوافل گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ قبروں پر پھول ڈالنا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قبروں پر پھول اور چادریں چڑھانے کو سنت کی ضد قرار دیا ہے، جائز نہیں ہے پھول ڈالنا۔ اب لوگ اس کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزرے تھے، وہاں پہ اس پہ عذاب ہوتا، آپ نے 2 ٹہنیاں لگا دی تھی ہری، اور آپ نے فرمایا تھا جب تک لگی رہیں گی ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا عذاب ان کے اوپر۔ تو وہ ایک لاجک تھی، کیونکہ میرے نبی کو تو معلوم ہو گیا تھا۔ اب باقی قبرستان پہ جو لوگ ہوتے ہیں، کیا لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، جو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں نا پھول جلانے۔ تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کے لیے اتنی فکر ہے تو آپ اس کے لیے کچھ یاسین پڑھ دیں وہاں پہ بیٹھ کے، اس مرحوم کے لیے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص پڑھ دیں، اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ پھول لانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ وہ ایک دن میں مرجھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ کی فاتحہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی ہے، ان کی فاتحہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ اول تو تعین تاریخ کی ضرورت نہیں، اور دوسرا خود یہ واقعہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں ہے۔ مردوں کی روح، بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے کہ نہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ چیزیں عقل میں ہی نہیں آتی ہیں کہ روح گھر آئے گی اور پکائے گی، کیونکہ روح وہاں پہ آ کے کھائے گی بیٹھ کے۔ شب برات کی فاتحہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بعض جگہ پر تو رواج ہے کہ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر میں پہلا تہوار نہیں منایا جاتا، جبکہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ جب مردہ مرتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ ریا و تفاخر، اکثر اہل ثروت اور برادری کے لوگ ایک دوسرے کے بطور معاوضہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اور نیت اس میں یہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، اگر ہم نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ الغرض اس میں بھی رعایا اور تفاخر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت ہی خرابی ہے۔ یعنی یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ جو سوئیاں وغیرہ اور وہ چیزیں بھیجی جاتی شب برات پہ سسرالوں میں، یہ چیز میں خاص یہ بھی آیا جاتا ہے۔ تو اب لوگ آئے گا پھر کہیں گے ہم بھی بھیجیں گے، اگر نہیں بھیجیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تو پہلے آپ کی انٹینشن ہی چینج ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو آپ کی جو ثواب کی نیت وہ تو ویسے ہی ختم ہوگی، اور اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے دین کے ساتھ کہ آپ کو وہ بھیجنا، اس کو تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ سب سے پہلے نا کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کی پہلے اصل دیکھی جاتی ہے، استراحت کی اصل کیا ہے؟ استراحت کی اصل یہ عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا اپنے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، کیونکہ اس رات میں آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور رزق لکھا جاتا ہے، اولاد کے بارے میں ہوتا ہے اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں، تو لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، نہ کہ یہ دوسری خرافات جو ہیں، حلوہ پکانا، سویاں بھیجنا، چراغیں، موم بتیاں، یہ وہ، اس چیز کا آپ کو ذرا برابر بھی نہ کوئی ثواب ہے نہ کچھ اور ہے۔
تو جس چیز کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آج کل ہر انسان نا ڈیلیں کرتا ہے، بزنس کے بارے میں سوچتا ہے، کاروباری کرتا ہے، یا کسی سے بھی کوئی مفاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے. اگر فائدہ ہے تو وہ کرے گا، نہیں ہے فائدہ تو وہ اس کو نہیں کرے گا. تو یہی چیزیں آپ اپنے دین کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے کہ جس میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے دین سے ہم وہ کام کریں نا. جس میں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہم اس سے وہ کام کیوں کر رہے ہیں بلا وجہ. مسور کی دال، بعض لوگ اس تاریخ میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. برتنوں کا بدلنا، یہ صرف کفار کی نقل ہے. گھر لیپنا، یہ صرف کفار کی نقل ہے. بی بی عائشہ کی روٹیاں بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. یہ سب باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں. قبرستان میں رات گزارنا، بعض لوگ شب برات میں قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. جماعتیں اور گروہ بنا کر قبرستان جاتے ہیں اور ساری ساری رات قبرستان کی حاضری میں صرف کر دیتے ہیں. عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا. محفل نعت خوانی، بعض لوگ شب برات کو لاؤڈ اسپیکر کھول کر محفل نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ لاؤڈ اسپیکر پر ساری رات قرآن مجید پڑھ کر قرآن خوانی اور شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی عبادت، ذکر و اذکار اور آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. عبادت کے نام پر دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، جو کہ حرام ہے. 6 رکعت کا اہتمام کرنا، بعض لوگ شب برات کو بعض نماز مغرب بڑے اہتمام کے ساتھ 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں. پہلے 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے، اخیر کی 2 رکعت کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورۃ الیاسین بھی پڑھی جاتی ہے. شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ اس رات میں جتنی چاہے نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں. درازی عمر، وسعت رزق اور وفات بلیات سے حفاظت کی دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام دنوں میں کر سکتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو میں کلیئر کر دوں. ابھی آپ سوچیں گے کہ میں نے کہا کہ جی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور پھر دوسری اگلی بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں. آپ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ مجھے شب برات میں یہ چیز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس نیت سے مت پڑھیں کہ میں شب برات کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. آپ اس نیت سے پڑھیں کہ بس مجھے یہ 2 نفل پڑھیں، اس سے میری عمر جو ہے درازی ہو جائے، اس سے میری رزق میں برکت ہو جائے. جیسے صلاۃ الحاجت پڑھے جاتے ہیں، آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. شب برات میں پڑھیں، اگلے دن پڑھ لیں، رمضان میں پڑھ لیں، رمضان کے بعد پڑھ لیں، شوال میں پڑھ لیں، ذی القعدہ میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اصل ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ علماء سے، مفتیان سے سیکھا کریں دین کو، نہ کہ عام لوگوں سے. جب آپ پروفیسر، اسکالر اور یہ جو ہوتے ہیں نا آج کل کے جو بیٹھ گئے ہیں، جب آپ ان سے سیکھیں گے نا دینوں کو، تو پھر آپ اس میں گمراہ ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہیں جو دین کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو اصل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر شاید اعتراض بھی کر سکتے ہیں، اور جی یہ ایسے ہی ہے، ویسے ہی، یہ تو وہابی ہے. نہ میں وہابی، نہ میں کوئی اور چیز ہوں، ٹھیک ہے نا. مسئلہ کوئی چیز نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے کہ شریعت نے، دین نے ہمیں کیا سکھایا. یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ نام ہے. اصل ہوتی ہے شریعت کے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے. ہمیں جو چیز دین نے سکھائی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ عقل کی وجہ سے. عقل اصل چیز ہے. عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ سمجھ آپ کو دی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اگر آپ کو دین کے بارے میں کسی چیز میں نہیں معلوم ہے، پہلی بات آپ کو سیکھنا چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے. پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، آپ اس کے بارے میں سوچیں، میں جو یہ چیز کر رہا ہوں کہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہے، اس سے مجھے کوئی ثواب ملے گا دین میں یا نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں